میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ حق تعالی شانہ کا بہت بڑا کرم اور انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بے دینی کے اور فتنے کے دور میں، کہ جس دور میں انسان اپنی مقصد حیات سے بے خبر اور اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک سے بالکل بیگانہ اور اپنے انجام اور نتیجے کی تیاری سے بالکل بے حس اپنی زندگی کو گزار رہا ہو، ایسے دور میں اللہ پاک نے دین کی اور ایمان کی ایک محنت دے کر کرم بالائے کرم یہ کہ ہم جیسے کمزوروں کو اس میں لگنے کی توفیق عطا فرما کر ہم پر احسان فرمایا کہ ہم اپنی زندگی کو بجائے زوال پر اور اس کی زندگی کی مقصود سے محرومی پر اپنے اوقات کو اور اپنی جان و مال کو برباد کرنے کے بجائے ایمان کی اس محنت میں اور اعمال کی اس نورانیت میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے اسباب مقدر ہوں، تو اللہ نے کرم فرمایا۔ اللہ پاک اس کرم کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب اس دنیا میں حق تعالی شانہ نے خیر اور شر دونوں کو پھیلا رکھا ہے اور دونوں کو واضح فرما دیا ہے، اور انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے اختیار دے رکھا ہے، اور اسی اختیار پر اس کا حساب بھی ہے، اس کے اعمال پر فیصلے بھی ہیں، اس کی زندگی کی عزت اور ذلت کا معیار بھی اس کے اختیار کے استعمال کرنے کی بنیاد پر ہے۔ اب اللہ پاک نے انسان کو اختیار دے رکھا، تم چاہو تو اپنے جی کے جذبے پر چلو اور چاہو تو اس زندگی کو اختیار کرو جس زندگی کے اوپر ہم تمہاری دنیا اور آخرت کو سنوار دیں گے۔ اب اس دنیا میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور بنانے کے مختلف راستے ہیں جو ہم کو ہمارے معاشرے اور ماحول میں نظر آتے ہیں۔ کوئی تجارت کے راستے کو اپناتا ہے کہ بھئی اس سے ہماری زندگی کی ضرورتیں پوری ہوں گی اور ہم کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہوں گے، اور کوئی زراعت کے راستے کو اپناتا ہے کہ بھئی زمین پر محنت کریں گے، جان اور مال اس پر لگائیں گے اور 1 کے 100 اس کے اندر سے نکلیں گے اور یہ ہماری کامیابی کا اور راحت کا سبب بنیں گے۔ اور کوئی ملازمت کے راستے کو اپناتا ہے کہ بھئی اس راستے پر محنت کریں گے، اپنی محنت کا صلہ لیں گے اور اپنی زندگی کو بنا لیں گے۔ تو جیسے اس دنیا میں زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور اپنی زندگی کے سنوارنے اور بنانے کے جذبے پر پھیلے ہوئے راستوں میں کوئی تجارت کا راستہ ہے، کوئی ملازمت کا راستہ ہے، کوئی زراعت کا راستہ ہے، اسی طرح اس دنیا میں زندگی کے سنوارنے کے لیے اللہ نے ایک راستہ رکھا جس کا نام اپنے مبارک نام سے منسوب کیا کہ دیکھو ایک راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور اس راستے کا تعارف ہر دور میں اور تمام ادوار کے آخر میں امام الانبیاء سید الکونین آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کروایا گیا کہ زندگی کو اگر کامیابی کی منزل پہ پہنچانا ہے تو جتنے راستے تم کو نظر آ رہے ہیں یہ دھوکہ ہے، یہ محدود راستے ہیں، یہ مقید راستے ہیں اور اس سے ملنے والے وعدے موہوم ہیں، ان کے اوپر کوئی اعتماد اور اطمینان کا کوئی مہر نہیں ہے۔ اگر کوئی راستہ زندگی کے بنانے کا ہے تو وہ اللہ کا راستہ ہے، لیکن زندگی کے اندر جب ماحول آدمی کا بگڑتا ہے، مزاج آدمی کا بدلتا ہے، سوچنے سمجھنے کے پیمانے اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو نتیجے کے اندر انسان کی پھر سوچ جو بدل جاتی ہے تو اب وہ تجارت کے راستے کو یا زراعت کے راستے کو یا ملازمت کے راستے کو یا اپنی محنتوں کے راستے کو اس لیے محبوب سمجھتا ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے کہ یہ تمام راستے لینے کے راستے ہیں، میں تجارت کروں گا نفع ملے گا، میں ملازمت کروں گا معاوضہ ملے گا، میں زراعت کروں گا اس کے بدلے میں مجھے نفع ملے گا، اور یہ چیزیں میری زندگی کی ضرورتوں کو پورا کر دیں گی۔ اور بقول ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کی اس محنت سے اور دین کے اس مبارک کام سے ایک بڑی بنیادی غلط فہمی کو پوری امت سے نکالنا ہے کہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ جتنی محنت کروں گا اتنا مال ملے گا، اور جتنا مال ملے گا اتنی چیزیں ملیں گی، اور جتنی چیزیں ملیں گی اتنی زندگی بنے گی۔ فرمایا کہ جتنی محنت کرو گے اتنا مال ملنا پہلے تو یہ دھوکہ ہے۔ اگر محنتوں کی مناسبت سے مال ملتا ہوتا تو بڑی بڑی محنت کرنے والوں کو چھوٹا چھوٹا معاوضہ نہیں ملتا۔ ایک آدمی رات دن محنت کر رہا ہے، پسینے بہا رہا ہے، دھوپ کی جھلساہٹ کو جھیل رہا ہے، پتھر پھوڑ رہا ہے، مٹی کھود رہا ہے، اور معاوضے کے طور پہ 150 روپے میں اس کا دن گزر جا رہا ہے۔ ایک آدمی اے سی کے چیمبر میں بیٹھا ہوا ہے اور خالی اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ڈائل کو گھما رہا ہے
اور ایک فون کے اوپر لاکھوں روپے کا نفع لے رہا ہے۔ اگر محنت پہ ملتا تو راحت میں رہنے والا بھوکا رہتا اور دھوپ میں پتھر پھوڑنے والا عیش میں رہتا۔ تو اللہ نے محنتوں پہ مال موقوف نہیں رکھا، اور جیسے محنت پہ مال موقوف نہیں رکھا تو مال پر چیزیں بھی موقوف نہیں رکھی کہ بھئی مال مل گیا تو چیزیں مل جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مال کا ملنا آدمی کی زندگی کی ہلاکت کا، بربادی کا، عداوت کا، پریشانیوں کا سبب بن جائے، اور وہ ان چیزوں سے محروم ہو جن کی تمناؤں میں اس نے مال کمایا۔ اور یہ کوئی افسانے نہیں ہے، یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے، رات دن کے واقعات ہیں جن کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور قرآن ہم کو سنا رہا ہے۔ اگر قارون کے عبرتناک انجام بتلائے گئے اور فرعون کا دردناک منظر بتلایا گیا اور نمرود کی ذلت آمیز زندگی کا نتیجہ دکھلایا گیا، تو یہ تو وہ ہے کہ جس پر ہمارا ایمان ہے اور اللہ نے اپنے پاک کلام میں بیان کیا۔ اب تو آئے دن حالات عالم بتلا رہے ہیں، رات کا کروڑ پتی صبح کا فقیر بنا ہوا ہے، اسے اپنی زندگی کا ہوش نہیں ہے۔ پنڈوے کے علاقے میں موگرا کے پاس کلکتے میں ایسے زمانے میں اجتماع ہوا تھا جبکہ فضائیں خراب تھی، حالات نامساعد تھے۔ نتیجے کے اندر جس وقت وہاں پر اجتماع کے موقع پر جماعتیں پہنچی تو حالت یہ تھی کہ حضرت مولانا اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ اور جا کے ریفیوجیز کے کیمپس میں کام کرو اور ان ایمان والے بھائیوں کے حوصلوں کو بڑھاؤ اور اللہ کا تعلق ان کو سمجھاؤ اور دنیا کی فنا و بے ثباتی ان کو بتلاؤ تاکہ ان کی ڈھارس بندے۔ کب تک یہ بیچارے دھوکے میں زندگی گزارتے رہیں گے اور مال کا کلمہ پڑھتے رہیں گے اور دنیا پر اپنی جان چھڑکتے رہیں گے؟ جب ان سے بات کرنے کے لیے جماعت پہنچی تو ایسے آدمی کو ہچکی لے کے روتے ہوئے دیکھا گیا۔ جب اس سے پوچھا کہ بھئی ذرا تسلی پا جاؤ، ہماری بات سن لو، تو سنبھلنے کے بعد اس نے کہا کہ مول صاحب کیا بتلائیں، رات سوتے وقت میں 14 کروڑ کا مالک تھا اور میرا حال یہ تھا کہ میرے گوداموں میں آگ لگی تو 12 دن تک ان کو آگ بجھانا مشکل تھا، دھواں چل رہا تھا، اور صبح ہوئی تو اس حالت میں ہوئی کہ نہ میں اولاد کو پہچانتا نہ بیوی کو جانتا، اس کیمپس میں پڑا ہوں اور اس عیش میں رہنے والا اسے روٹی کا ٹکڑا اور دال کا ایک چمچہ لا کے دیا جا رہا تو میں اس جلے ہوئے اور پھٹے ہوئے کرتے میں لے رہا ہوں، مجھے رکھنے کے لیے کوئی مٹی کا برتن بھی نہیں۔ تو میرے دوستو یہ وہ واقعات ہیں جو آئے دن انسان اپنے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اس دھوکے سے بھی امت کو نکالنا ہے کہ جتنا مال ملے گا اتنی چیزیں اس کے حصے میں آئیں گی، پھر جتنی چیزیں آئیں گی اتنا کام بنے گا۔ ارے ہو سکتا کمانا مقدر ہو کسی کے حق میں اور کھانا مقدر ہو کسی کے حق میں۔ تو اور یہ بھی ہے کہ اللہ نے بتلایا، صحابہ کی زندگی میں بتلایا، اہل اللہ کی زندگی میں بتلایا۔ صحابہ ہماری طرح دنیا میں محنت نہیں کیے، محنت کی ضرور، رہے دنیا میں ضرور، چیزوں کے بیچ میں زندگی گزاری، غربت سے لے کے زمانے کی حاکمیت اور گورنری اور خلافت کی ذمہ داریوں کو پورا کیا، لیکن کبھی مخلوق سے زندگی کے بننے کے باطل دھوکے سے اپنے آپ کو ملوث نہیں کیا، بلکہ ذہن یہ رکھا کہ یہ سب مخلوق ہے اور جو مخلوق ہے وہ محتاج ہے۔ مخلوق اس کو کہتے ہیں جو اپنے بننے میں حیران محتاج ہو، اور خالق اس کو کہتے ہیں جو بنانے میں حیران بے نیاز ہو، کسی کا پابند نہ ہو۔ تو اللہ کی ذات تنہ تنہا وحدہ لا شریک خالق کل ہے، اور وہ ایسی بلا شرکت غیر مختار کل ہے کہ وہ بنانے میں کسی کے پابند نہیں ہے، اور مخلوق بننے میں حیران ان کی محتاج ہے۔ تو جو مخلوق محتاج ہے وہ محتاج کسی دوسرے کی حاجتوں کو پوری نہیں کر سکتی۔ اب پھر یوں فرمایا کرتے تھے جیسے ہم مخلوق ہیں، اللہ رب العزت کے پابند ہیں، ویسے ہماری بنائی ہوئی شکلیں بھی اللہ کی مخلوق ہیں، دکان بھی اللہ کی مخلوق ہے، مکان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ان مکانوں میں جن میں آدمی حفاظت سمجھ رہا حفاظت ہوگی یا ہلاکت ہو جائے گی، یہ ضروری نہیں کہ جس مال میں آدمی اپنی زندگی کی عزت سمجھ رہا عزت ملے گی یا ذلت کی شکلوں میں بدل جائے گی۔ اگر مال سے زندگی بن جاتی تو روزانہ 20 دکانوں کے دیوالیے نہیں نکل جاتے، اور کاروباری زندگی کرنے والے ماتم کی صفیں نہیں بچھا دیتے، اور اگر مال میں چین مل جاتا تو دنیا کا ایک مالدار ایسا نہیں ملے گا کہ جو اطمینان، چین اور سکون کی کوئی دین بجا رہا ہو، بلکہ جتنا غریب اپنی غربت میں پریشان ہے اس سے زیادہ ہے مالدار اپنی مال کے نقشوں میں پریشان ہے۔ بھائی غریب کی غربت تو صرف ایک ہی ہے کہ بھئی اس کی غربت یہ ہے کہ بھئی فاقہ آ گیا، سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھی مل جائے گا تو بریانی سے زیادہ بھوک و بے چینی کی وجہ سے لذت آئے گی اور دل سے شکر کا جذبہ نکلے گا۔ لیکن یہ بیچارہ جو غریب مالدار ہے، اس غریب مالدار کا حال یہ ہے کہ اس کے مال کی ہوس نے اور مال کے جنون نے اس کی راتوں کی نیند اڑا دی، اس کا دن کا چین اڑا دیا، اس کی زندگی کو بے کیف کر دیا۔ اچھی اچھی غذائیں سامنے ہیں لیکن زبان مزے سے محروم ہے، اور زندگی سکون اور چین سے خالی ہے۔
اور ہر آن اپنے سگے بھائی کو بھی شکی نظر سے دیکھ رہا، محبتوں کی لذتوں سے ان کی زندگیاں خالی۔ اور یہی مال جب صحابہ کو بھی ملا اور ان کی زندگیوں میں آیا تو پھر انہوں نے اس کے اندر چونکہ اعمال بنائے، ایمان بنائے، اللہ کو پہچانا، اللہ کے راستے کو پہچانا، تو اس کے نتیجے میں ان کی لذتوں کا انداز ہی بدل گیا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ دھوکے سے ہم کو اور پوری امت کو نکلنا ہے کہ ہماری محنت پہ مال موقوف نہیں ہے، اور مال پر چیزیں موقوف نہیں ہیں، اور چیزوں پہ زندگی کا گزارا موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ جان اور مال کے بارے میں یہ غلط فہمی نکل جائے کہ یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، ہمارے رب کی امانت ہے۔ یہ چیزیں ہماری ملکیت نہیں بلکہ ہمارے رب کی امانت ہے۔ اسی لیے اکابر کے اور اولیاء کاملین کے ملفوظات میں یہ بات ملتی ہے، اے نادان تو دھوکے میں پڑا ہے، اور لوگوں سے تعارف کراتا ہے کہ میں زمیندار ہوں، میں دکاندار ہوں، میں عہدیدار ہوں، اور میں فلاں ہوں۔ فرمایا کہ تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے، جب تیری موت آئے گی تو پتہ چلے گا نہ تو عہدیدار ہے، نہ تو مکاندار ہے، نہ تو دکاندار ہے، تو صرف کفندار ہے، کفن کے کپڑے تیرے اپنی ملکیت ہے، اس کے علاوہ کچھ اور تیرا اپنا نہیں۔ اسی لیے ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، محبت میں پوچھا اور عقیدت میں پوچھا کہ حضرت میں آپ کی کوئی خدمت کر دوں، یہ بتائیے کہ آپ کو کیا پسند ہے، آپ کیا کھائیں گے؟ تو فرمایا مجھے موت پسند ہے، میں موت کو کھاؤں گا۔ اب وہ حیران ہے کہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ اللہ کا ولی کچھ اور جواب دے گا۔ فرمایا حضرت آپ کے کچھ پہننے کے لیے کوئی چیز لا دوں، کچھ آپ کی خدمت کر دوں؟ فرمایا مجھے کفن پسند ہے۔ اب وہ سکتے میں پڑا ہے کہ میں ایک پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بنا دوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر باطل نعرے یہی ہے کہ میں روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، رہنے کے لیے مکان چاہیے۔ ارے جس جگہ رہنا نہیں ہے وہاں رہنے کے دھوکے میں پڑ جانا، اور جس جگہ تیرے مقدر کی روزی کو کوئی چھیننے والا نہیں ہے وہاں روٹی کا نعرہ لگانا اور اپنی زندگی کی ضرورتوں کے دھوکے میں پڑے رہنا اور اصلی ضرورت کو پہچاننے سے محروم ہونا، یہی سب سے بڑا عذاب ہے جیتے جی کہ آدمی اپنے مقاصد زندگی سے دور چلا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے لیے مکان چاہتے ہو، مجھے رہنے کے لیے قبر پسند ہے۔ فرمایا کہ یہ چیزیں اللہ نے مقدر کر دی ہیں کہ تم موت سے مفر نہیں کر سکتا۔ جب موت سے انکار نہیں ہے تو میں نے موت کو ہی اپنی مرغوب غذا بنا لیا، اسی کی تیاری میں رہتا ہوں، اسی کا توشہ تیار کرتا ہوں اور اس دن کے لیے اپنی زندگی کو سنوارتا ہوں تاکہ موت میں جب آئے تو میں اسے ایسے محبوب لقمے کی طرح قبول کر لوں جیسے کوئی بھوکا کھانے کے لیے تڑپ جاتا ہے، اور میں اس کفن کو محبوب بناتا ہوں جس میں مجھے صدر عزیز کو چھپایا جائے گا اور اپنی منزل آخر پہ پہنچا دیا جائے گا۔ باقی جو کچھ بچے گا اس کا تو بٹوارا ہو جائے گا، یہ تو دنیا کے اندر تقسیم ہو جائیں گے۔ اور رہنے کی جگہ دنیا کا ٹھکانہ تو یہی ہے کہ آدمی جو کچھ کرے، 100 سال کی زندگی گزارے، 50 سال کی گزارے، عمر نو کسی کو مل جائے اور 1000 برس گزارے، تو بہرحال وہ قبر سے انکار نہیں کر سکتا، اسے ایک دن قبر میں منتقل ہونا ہے۔ تو فرمایا یہ دنیا دار تو دھوکے میں پڑے ہیں کہ صاحب ہم زمیندار ہیں، ہم مالدار ہیں۔ فرمایا تم مال کے چوکیدار ہیں، اس سے بڑھ کر تمہاری حیثیت نہیں ہے۔ جب موت آئے گی تو پتہ چلے گا بیٹے کا اتنا تھا، بیٹی کا اتنا تھا، بیوی کا اتنا تھا، بھائی کا اتنا تھا، فلاں شراکت دار کا اور اس پارٹنر کے شیئر کا اتنا تھا، اب اس سے بٹوارے بٹ رہے ہیں اور وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ تو پتہ چلا غیروں کا مال تھا اور زندگی چوکیداری میں گزر گئی، دھوکہ مالداری کا لگا رہا۔ اس مالداری کے دھوکے نے تکبر بھی پیدا کر دیا، محبت دنیا میں بھی مبتلا کر دیا، آخرت سے بھی غافل کر دیا، نتیجے کو بھی پہچاننے کا موقع نہیں دیا اور زندگی کہیں سے کہیں چلے گئی۔ تو فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امت کو اس بنیادی غلط فہمی سے نکالنا ہے کہ اس جان اور مال کے ہم مالک نہیں ہیں بلکہ امین ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس کا امانت دار بنایا ہے کہ جان ان کی ہے، ان کی منشا پر لگاؤ، مال ان کا ہے، ان کی مرضی کے اوپر استعمال کرو۔ اب نتیجہ یہ کہ ان کی مرضی پہ کیسے استعمال کریں۔ حق تعالی شانہ نے امام الانبیاء سید الکونین آقا نامدار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کا راستہ بتلایا کہ دیکھو تم اللہ کے راستے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے، تم تجارت کے راستے کے لیے نہیں بھیجے گئے، اور تم زراعت کے راستے میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، اور تم ملازمت کی تابعداری میں موت تک گھلنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ تم اس دنیا میں بھیجے گئے اللہ کے کام کے لیے اور اللہ کے پیغام کے لیے۔ تو تم اللہ کے راستے کو اپنی زندگی کا راستہ بناؤ۔ اب فرق کیا پڑ رہا ہے؟ ارے بھئی یہ جتنے راستے نظر آ رہے ہیں اس میں مل رہا ہے، ملازمت میں مل رہا، تجارت میں مل رہا، زراعت میں مل رہا، لیکن اللہ کے راستے میں تو انسان کا خمیر یہ ہے کہ یہ لینے سے خوش ہوتا ہے، دینے سے گھبراتا ہے۔
اور اللہ کی ذات وہ ہے جو لینا نہیں جانتی، وہ دینا ہی دینا جانتی. حدیث پاک میں آتا کہ تم کروٹ بدل رہے ہو، تم نیند کے عالم کے اندر ہو، اچانک تمہاری آنکھ بیدار ہوئی، تمہارے پیر میں درد ہوا، تم نے پیر کو پھیلا دیا، یا جو کیفیت تم پہ طاری ہوئی، اس بے قراری اور بے چینی میں زبان سے غیر ارادی طور کے اوپر اللہ کا نام نکل گیا، مولا کو پکار لیا، جس صفت سے پکارا، یا اللہ پکارا، یا رحمان پکارا، یا رحیم پکارا، تو فرمایا یہ وقت قبولیت دعا کا ہے. جو ہی اللہ کا نام زبان پر آئے، کوئی دعا مانگ لو، یہ وقت قبولیت کی گھڑی کا ہے. ارے سوتے سوتے قبولیت کی گھڑی کا ہے، کھاتے کھاتے قبولیت کی گھڑی کا ہے. مدتوں سے اولاد کو نہیں دیکھا تھا، نظر آ گئی، یا اللہ میرا بچہ نظر آ گیا. اب یا اللہ زبان سے نکلتی، قبولیت دعا کا وقت آ گیا کہ کوئی دعا مانگ لو، اپنی ہدایت کی مانگ لو، مخلوق کی ہدایت کی مانگ لو، اور اپنی پریشانی سے حفاظت کی مانگ لو، اور انسانیت کی عافیت کی مانگ لو. تو فرمایا یہ وقت قبولیت دعا کا ہے. جو ہی بندے کی زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں موجود ہوں، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے. تو فوراً اللہ، اور پھر یہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کی زبان پر اپنا نام جاری اسی لیے کیا کہ وہ کچھ مانگے اور میں اسے عطا کروں. تو اللہ کی ذات تو وہ ہے جو لینا تو جانتی نہیں، وہ دینا ہی دینا جانتی ہے. تو اس لیے اب مصیبت یہ ہے کہ ہم کو کیا دکھ رہا، ارے بھائی اللہ کے راستے میں چلا لگا دو، اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگا دو، اللہ کے راستے میں 2.5 گھنٹے لگا دو، اللہ کے راستے میں 2 گشتے کر لو، اللہ کے راستے میں 3 دن کی محنت کر لو، اللہ کے راستے میں جماعتوں کی نصرت کر لو، اللہ کے راستے میں بندوں کی خوشامد کر لو. ارے اس میں لینا کیا ہے، اس میں تو دینا ہی دینا نظر آ رہا. صاحب وقت دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، دھیان دے رہے ہیں، زندگی کے لمحات دے رہے ہیں، اب دینا ہی دینا. اب بندہ گھبرا رہا، کبھی سارے راستے لینے کے نظر آ رہے ہیں اور اللہ کا راستہ تو دینے کا نظر آ رہا. اب ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزاج صحابہ کا بنایا اور قیامت تک ان کی زندگی کو نمونہ بنایا، اس نمونے کی بنیاد یہ تھی کہ دیکھو اللہ کا راستہ دینے کا راستہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا راستہ اللہ کی ذات سے اللہ کی شان کے مطابق لینے کا راستہ ہے. بھائی تجارت سے تجارت کی حیثیت کے مطابق ملے گا، اور ملازمت سے ملازمت کی نوعیت کے اعتبار سے ملے گا، اور زراعت سے زراعت کے اعتبار سے ملے گا. بھائی کتنا ملے گا، تو صاحب 10 گھنٹے کی تجارت کی، اور پھر ملازمت کی تو 8 گھنٹے کی، اور پھر زراعت کی تو صاحب سال میں 4 مہینے 6 مہینے، اگر 2 فصل آ گئے تو 6 مہینے کی کر لی، 1 فصل آ گئے تو 4 مہینے کی کر لی. اس کا اوسط بھی 8 گھنٹے 10 گھنٹے کا بن گیا. تو گویا 10 گھنٹے مل رہا ہے اور 24 گھنٹے خرچ ہو رہا ہے. بھائی آمدنی کتنی، تو صاحب 10 گھنٹے کی، اور خرچہ کتنا، تو 24 گھنٹے کا. رات میں بھی خرچہ ہے، دن میں بھی خرچہ ہے، اپنے بھی کبھی بھی خرچہ ہے، اولاد پہ بھی خرچہ ہے، اور اپنے پہ بھی خرچہ ہے، دوستوں پہ بھی خرچہ ہے، خوشی میں بھی خرچہ ہے، غم میں بھی خرچہ ہے، صحت میں بھی خرچہ ہے، بیماری پہ بھی خرچ ہے. اب خرچے تو بڑھ گئے اور آمدنی کم ہو گئی، اس سے امت کی اقتصادیات لوٹ گئی اور ہماری معیشت بگڑ گئی. اب یہ جتنی ہائے ہائے دنیا میں چل رہی ہے وہ ہماری آمدنی کا کم ہونا اور خرچوں کا بڑھنا ہے. اور جب اللہ کے راستے کی نسبت امت کو لگ جائے اور یہ یوں سوچے کہ میں تو اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے پیدا کیا گیا، اب محنت کر کے اللہ کا تعلق دل میں، اور اللہ کی عظمت دماغ میں، اور اللہ کی کبریائی زبان پر، اور اللہ کی بڑائی اپنے کانوں میں، اور اللہ کی قدرت اپنی نگاہوں میں، اب ہر قدم پر ہر سانس میں اللہ کے ساتھ زندگی کا ایک جوڑ اور زندگی کا ایک رشتہ مضبوط ہو رہا. تو جیسے تاجر کا تجارت کا راستہ کیا ہے، صرف وہ جب بیٹھتا وہی تجارت نہیں ہے، وہ بستر پہ لیٹا ہے اپنی تجارت کو سوچ رہا ہے. ملازم اپنے گھر میں مہمانوں کے بیچ بیٹھا اپنی گھڑی دیکھ رہا کہ میں وقت ہو رہا جانا ہے. تو جیسے اپنے گھر پر، اپنے کھانے پر، اپنی بیوی بچوں کے درمیان تاجر کو تجارت اور ملازم کو ملازمت یاد آئے، ویسے اللہ کے بندے کو ایمان کی حیات اور ان کے نام کی سربلندی کی فکر طاری رہے. اگر یہ رخ ایمان والی زندگی کے اندر آ گیا تو اب یہ سو رہا ہے تو اللہ کے راستے میں، یہ کھا رہا ہے تو اللہ کے راستے میں، یہ پہن رہا ہے تو اللہ کے راستے میں، یہ کھلا رہا ہے تو اللہ کے راستے میں. اب جب سب نسبتیں اللہ کے راستے کی نسبت بن گئی تو اللہ فرماتے ہیں ہم دیں گے اور اپنی شان کے اعتبار سے دیں گے. اچھا یہ دنیا تو ان کی شان کے اعتبار سے لینے کی جگہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنی شان کے مقابلے میں اور اپنی قدرت و کبریائی کے مقابلے میں یہ بتلا دیا کہ دیکھو یہ دنیا تو مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی، یہ دنیا تو ہماری نگاہوں میں محبوب بننے کے لائق ہی نہیں ہے. اللہ کے نگاہوں میں محبوب کیا بنتی، اللہ کے بندوں کی نگاہوں میں بھی محبوب نہیں بنی. جو اللہ کے محبوب بنے انہوں نے دنیا کو محبوب بنانے کا راستہ بھی نہیں سوچا.
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معروف قول ہے، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، سواری کو دوڑا رہے ہیں اور لہلاتی کھیتیاں اور میٹھے پانی کے چشمے اور باغات نظر آئے، وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آئے، جب جھونکا لگا تو اپنے گھوڑے کو باغ دے کے روکا، ایک نگاہ ڈال کر ان لہلاتی کھیتیوں پر اور میٹھے پانی کے چشموں اور باغات میں نظر ڈالی، پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کے فرمایا، ہائے دنیا افسوس، تو ایسی چیز ہے کہ تو جی لگانے کے لائق کسی حال میں نہیں ہے۔ فرمایا اگر تجھے حلال سے لے تو حساب سے خالی نہیں، اور حرام سے لے تو عذاب سے خالی نہیں، تیری کسی کروٹ میں اللہ نے چین ہی نہیں رکھا، یہ بات نہیں کہ صاحب ہم تو حلال کما رہے ہیں، اب حلال کما رہے تو حساب سے خالی نہیں، اسی لیے ہم تو خیر ہم ہیں، اب صحابہ جن کے گرد و غبار کو پہنچنے کا تصور بھی بعد کی امت نہیں کر سکتی، پہنچنا تو آگے کی بات ہے، ان صحابہ کرام کے مبارک طبقے میں آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی اور جو ذہن امت کا بنایا، اللہم احینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین او کما قال، یہ دعائیں فرمایا اے اللہ تو مجھے جب تک زندہ رکھ تو مسکینوں میں رکھ، اور جب تو مجھے موت دے تو مساکین کے زمرے میں دے، اور قیامت کے دن اٹھا تو مساکین کے زمرے میں میرا حشر فرما فرما۔ اب یہ چیزیں غربائے امت کے لیے عید ہو گئی تھی کہ آقا ہمارے زمرے میں، اور آقا نے اس راستے کو پسند فرمایا ہے، اور مالداروں کو تو متنبع کر دیا اور یہ کہا کہ اے میرے امت کے مالداروں یاد رکھو تمہارے قیامت کے میدان میں میرے امت کے غریب میری امت کے مالداروں سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہو جائے۔ اب کن میں کہہ رہے ہیں؟ وہ مالدار صحابہ جن کی ولایتوں کی چوٹی کو بعد کے آنے والے تمام اولیاء کاملین مل کر ایک کے مرتبے کو نہیں پہچان سکتے۔ اب وہ ان مبارک اور ان متقی صحابہ کے درمیان آپ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو میرے امت کے غریب میرے امت کے مالداروں سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اب جب صحابہ نے فرمایا اللہ کے حبیب یہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ چونکہ ان کی دنیا مختصر تو ان کا حساب مختصر، وہ کھڑے کھڑے آگے بڑھ جائے گی۔ ایک طبقہ تو وہ ہوگا جس نے اپنی جان مال ساری چیزوں کو اللہ کے نام پر لگایا، جن میں صحابہ کا مالدار مبارک طبقہ بھی شامل ہے، اس لیے کہ وہ مال کو امانت سمجھتا تھا، اپنی ملکیت نہیں سمجھتا تھا، اور اپنی ذات پہ نہیں لگاتا تھا، ایمان کے تقاضوں پر لگاتا تھا، آخرت کی فکروں پہ لگاتا تھا، اسلام کی عظمتوں پہ لگاتا تھا، مخلوق کی حاجتوں پہ لگاتا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ جب یہ اوروں کی ضرورت پر لگاتے تھے، اتنا لگاتے تھے کہ ان کے لگانے کی حد و انتہا کا تصور کرنا مشکل تھا۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی گزرے، ان کے واقعات میں آتا کہ ایک دن صبح نکلے اور شام کو آئے، جب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے دیکھ کر کہا کہ کیا دستر لگا دوں کہ بڑی دیر میں آئے ہیں، کھانا تیار ہے؟ فرمایا کہ بھوک نہیں ہے، کھانے کی طرف طبیعت مائل نہیں ہے۔ فرمایا کہ بستر تیار ہے کہ تھوڑا آرام کر لیتے، تو لیٹ گئے تو آہیں بھرنے لگے، کبھی ادھر کروٹ لیتے کبھی ادھر کروٹ لیتے، لیکن نیند نہیں آتی۔ اس بے چینی کو دیکھ کر آپ کی زوجہ محترمہ قریب آئیں اور کہا کہ طلحہ اگر مجھ سے کوئی قصور ہو گیا تو آپ مجھے معاف کر دیجئے، کیا بات ہے کہ ناراض ہیں، نہ بات کرتے ہیں، نہ طبیعت پہ تراوٹ ہے، نہ چہرے پہ بشاشت ہے، نہ نیند کی طرف طبیعت مائل ہے، نہ کھانے کی طرف مزاج آمادہ ہے، آخر ہو کیا گیا؟ فرمایا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم سے تو کوئی قصور ہوا نہیں، تم ہمیشہ میرا خیال رکھتی ہو۔ کہنے لگے بات دراصل یہ ہے کہ آج مدینے میں بازار کا دن تھا، اور جب میں مدینے میں تجارت کے لیے پہنچا تو اس وقت بڑے بڑے قافلے تجارت میں مال لے کر آئے، اور جب آئے تو ان کے قاصدوں نے کہا کہ ہمارے مالک نے طلحہ کے ہاتھ پر سودا کرنے کو کہا ہے، تو جو آتا وہ کسی کے ہاتھ نہیں لگتا، میرے پاس آتا، میں خریدتا رہا اور بیچتا رہا، تو اللہ نے آج اتنا نفع دیا کہ کبھی اتنے نفع کا تصور نہیں تھا۔ اب وہ مال کا ڈھیر پڑا ہے، اس کو دیکھ کر مجھے حیبت ہو رہی ہے، یا اللہ صبح پہلے ہوگی یا موت پہلے ہوگی۔ اگر موت پہلے آ گئی اور مال کا ڈھیر گھر میں رہ گیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ طلحہ ہماری محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور دنیا سے بے ثباتی کے دعوے دار تھے، اور تم نے اپنے گھر میں اس حقیر دنیا کو چھوڑا، ہمارے نام کو، ہمارے کام کو، ہماری فکروں کا کیا کیا؟ تو یہ حیبت لگی ہے کہ اگر اللہ کے پاس کی حاضری کا وقت آ گیا تو کیا شرمندگی ہوگی۔ اس حیبت نے کھانا بھلا دیا، اس حیبت نے نیند اڑا دی، اس حیبت نے چہرے کی تراوٹ اور خوشنودی کو ختم کر دیا، ایک عجیب مضطربانہ کیفیت میں ہے۔ حضرت طلحہ کی بیوی نے جب سنا تو فرمایا ارے اتنے میں آپ پریشان ہو گئے، اگر آپ اجازت دو تو مدینے کے بیواؤں کے گھر میں بتلا دوں اور پریشان حال یتیموں کی نشاندہی میں کر دوں،
اور ضرورت مند مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کے لیے جو قرضوں میں لطف ہے میں ان کی رہبری کر دوں، اور آپ رات کے اندھیرے میں اس مال کی پوٹلیاں بنائیے۔ اس لیے کہ اس دور کے اندر کوئی نوٹوں کا اور کاغذ کے ان چوروں کا سوال تو نہیں تھا۔ اب تو حال یہ کہ جیسے ہمارے اعمال ہیں ہم ہیں، ویسا ہمارا مال ہے، وہ بھی بیچارہ اتنا ہی بے وزن اور اتنا ہی وہ ہے، ورنہ چاندی کے سکوں کا نام درہم تھا اور سونے کے سکوں کا نام دینار تھا۔ اب جب چاندی اور سونے کے سکے ہوتے اور بڑی مقدار میں ہوتے تو ڈھیر لگے رہتے، تو ان کی تھیلیاں بنائی جاتی، ان کو بوریوں میں لپٹا جاتا، جیسے غلے کی بوریاں ہوتی ویسے سکوں کی بوریاں ہوتی، اور ان کی پوٹلیاں بنائی جاتی۔ تو بیوی نے مشورہ دیا کہ آپ ان کی پوٹلیاں اور بوریاں بنا دیجئے اور رات کے اندھیرے میں ان کے گھروں پہ لے جا کے دروازوں پہ لگا دیجئے، چپ چاپ سے دبے پیر واپس آ جائیے، جب یہ صبح نماز کے لیے اپنے دروازے کھولیں گے تو یہ بوری اور پوٹلیاں ان کے گھروں میں گریں گی، اور جب گریں گی تو ان کو دکھے گا کہ یا اللہ کیا ہے، تو اخلاص اس میں آ جائے گا رات کے اندھیرے میں کہ نہ ہم ان کے چہرے دیکھے کہ کس کو دے رہے ہیں، نہ ان کو پتا چلا کہ کس نے ہم کو دیا۔ شاید اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے تو ہماری مغفرت کا سامان ہو جائے۔ یعنی یہ فہم امت کی ایک عورت کو حاصل تھا، گھر ہستی رہنے والی۔ اب تو جب دین کی محنت گئی، اللہ کا راستہ گیا اور یہ باطل راستوں کو ہی ہم نے اپنا راستہ بنا لیا، تو نتیجے میں ہماری عورتوں کو روٹی معلوم، کپڑا معلوم، سونے کے ٹھیکرے معلوم، چاندی کے ٹکڑے معلوم، اس کے آگے اپنی زندگی میں نہ آخرت معلوم، نہ خبر معلوم، نہ خاتمہ معلوم، نہ اولاد کی تربیت معلوم، نہ اپنا انجام معلوم۔ ان سب سے بعید معاشرے کا معاشرہ اس ایمانی زندگی کے لٹاؤ کی انتہا پر پہنچا ہوا ہے۔ اب دعوت کی محنت اور اللہ کے راستے کی یہ محنتیں اس لیے ہے کہ زندگی کے یہ بگاڑ کے احوال ختم ہو جائیں اور اللہ کی غیبی مددوں کے دروازے کھلنے کا سراغ اللہ ہمارے ہاتھوں میں دے دے۔ اس کے لیے اس بنیاد پر امت کو اٹھایا جا رہا کہ امت کے اندر تو وہ تو کبھی مال کو اپنی چیز نہیں سمجھے۔ اسی لیے کہنے والے محدثین نے کہا صحابہ کی تجارت ہماری عبادت سے افضل تھی، اس لیے کہ ان کی تجارت بھی اللہ کا راستہ تھا، ان کا مال کمانا بھی اللہ کا راستہ تھا، اور ان کا مال خرچ کرنا بھی اللہ کا راستہ تھا۔ اب اس کے بعد میں جب یہ بات بتائی تو رات حضرت طلحہ نے مال تقسیم کیا اور فرمایا اتنا تقسیم کیا اور کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے میرے دل کی بات بتلا دی۔ آدھی رات میں پورا مال تقسیم ہو گیا۔ جب مال ختم ہو گیا تو آ کے اپنے بستر پہ لیٹے تو فرمایا اتنی گہری اور میٹھی نیند آئی کہ فجر کی اذان پڑی، میری آنکھ کھلی، اس سے پہلے میں گویا اٹھنے کی یا اپنی نیند کو حرج پہنچانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تو ہمارے ایمان میں اور ان کے ایمان میں فرق یہ ہو گیا، مال چلے گیا تو ہماری نیند اڑ گئی، مال آیا تو ان کی نیند اڑ گئی۔ اب اس درجے آوے کہوا ہمارا بگڑا ہوا، اور وہاں پر آوے کہوا اس انداز کا اپنے ایمان کے کمال پر اور اعمال کی شباب پر تھا کہ نتیجے کے اندر اس مال کو آدھی رات میں تقسیم کیا۔ صبح میں گھر میں ایک عید کی کیفیت ہے، چہرے پہ چمک ہے، طبیعت میں بشاشت ہے، چلنے پھرنے میں ایک پھرتی اور ایک رونق ہے۔ اب اس کیفیت کو دیکھ کے آئی پڑوس کی عورتوں نے دیکھا تو کہا کیا بات ہے، روز سے زیادہ آج خوش نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہو گئی؟ تو ان کے اصرار کے اوپر بھائی مفتی ریاض صاحب آئیں کرنا چاہتے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں تو تشریف لے جائیں۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں میں کر رہا تھا کہ اب حضرت طلحہ کی بیوی کی اس چہل پہل کو، ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر پڑوسن جو آئی ہوئی تھی ان عورتوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آج تم ایسے غیر معمولی خوش و مسرور نظر آ رہے ہیں؟ جب انہوں نے اصرار کیا تو محبت کے اندر فرمایا اللہ نے کرم کیا اور ایک نیکی کو بنانے کا موقع دیا، اور ایسا ہوا اور ایسا ہوا، رات ہمارے شوہر آئے، پورا واقعہ سنا۔ ان کو تعجب ہوا اور کہا کہ کیسے خوش نصیب ہیں کہ ان کے حصے میں یہ بات آ گئی۔ وہ جا کے اپنے شوہر سے ذکر کیے، وہ شوہر نے حضرت طلحہ سے پوچھا طلحہ آخر وہ کتنا مال تھا جس کی وجہ سے تمہاری نیند اڑ گئی اور تمہیں آخرت کی فکر طاری ہو گئی، اور پھر اللہ نے کرم کیا اور آدھی رات میں تم نے اسے تقسیم کیا؟ تو فرمایا کہ بھائی ایک دن کی تجارت میں 4 لاکھ کا نفع مجھے ملا تھا، اور 4 لاکھ کے نفع کو آدھی رات میں تقسیم کرنا، گویا صحابہ کا مزاج یہ بنا تھا ہم کو روپیہ پیش کرنا اتنا آسان نہیں، ایک کنکر اٹھا کے پھینکنا اتنا آسان نہیں جتنا صحابہ کو دنیا کے خزانے لٹا دینا آسان تھا۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ ہم اللہ کے راستے کے ہیں، ہم تجارت کے راستے کے نمائندے نہیں ہیں، اور ہم ملازمت کے راستے کے ترجمان نہیں ہیں، اور ہم زراعت کے راستے کے بندے نہیں ہیں۔ ہم نے تو ان سب چیزوں سے بلند اپنی نگاہ ہم اللہ کے راستے کو اپنا راستہ بنایا۔ جب اللہ کے راستے کو اپنا راستہ بنایا تو اللہ کا اعلان تو ہے کہ ہم اپنی شان کے اعتبار سے دیں گے، اور یہ دنیا ان کے شان کے اعتبار سے لینے کی جگہ ہی نہیں ہے۔
یہ دنیا تو وہ جگہ ہے کہ جس جگہ کو خود حق تعالیٰ شانو نے کہہ دیا کہ جب سے میں تجھے بنایا ہوں آج تک کبھی تجھے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں حق تعالیٰ شانو کے جو ارشادات ملتے ہیں اس میں ہے کہ اے دنیا تو میری نگاہوں میں اتنی بے حیثیت و بے قیمت ہے کہ جب سے تجھے بنایا ہوں آج تک میں نے ایک بار بھی محبت کی نگاہ سے تجھے نہیں دیکھا۔ اور بقول اہل اللہ کو فرمایا اس دنیا کی خباثت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس میں خدا کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اور جنت وہ جگہ ہے جہاں پر نافرمانیوں کا کوئی تصور نہیں۔ تو اللہ اپنی شان کے اعتبار سے دینے کی جگہ تو اپنی جنت بنا رکھی ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں انسان ہے، بشر ہے، اس کے تقاضے ہیں، تو فرمایا ہم اپنی شان کے اعتبار سے تو جنت میں دیں گے، اور دنیا میں اپنی غیبی مددوں کو اور راحتوں کو اور تمہاری چیزوں میں برکتوں کو ساتھ لگا دیں گے، اور اوپراون کے طور پہ جیسے کوئی سیمپل ملتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کوئی آدمی مال خریدتا ہے تو تھوڑا بہت اسے اور پریزنٹیشن دے دیا جاتا جس کا کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا، تو جیسے کوثر کے طور پہ اوپراون کے طور پر یہاں پر معاملہ ہوتا، اللہ فرماتے ہیں جب تم اپنی زندگی کو ہمارے نام اور ہمارے کام پہ بنا لو گے تو اس کے نتیجے میں جو کچھ دیں گے اپنی شان کے اعتبار سے آخرت میں دیں گے اور جنت میں دیں گے، اور دنیا کی زندگی میں جو کچھ دیں گے وہ اوپراون کے طور پہ دیں گے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کو ہم بے حساب کر دیں گے۔ اب اتنا دیا صحابہ کو، اب اس بے حساب کرنے میں کتنا دیا صحابہ کو؟ بقول اکابر امت کے اگر صحابہ ہماری طرح 10,000 برس کماتے تو اتنا ان کو نہیں ملتا جتنا 23 برس کی مختصر زندگی اور 2.5 سالہ خلافت صدیقی کی زندگی اور چند سالہ دور فاروقی کی زندگی میں صحابہ نے ایمان کی نسبت پر کمایا نہیں، خرچ کیا، جو تھا اسے اللہ کے نام پہ لگا دیا، جو تھا اسے اللہ کے نام پہ لگا دیا۔ اس لگانے کے نتیجے میں اللہ نے کتنا دیا؟ ملکوں کو ان کے قدموں میں ڈالا، بادشاہوں کے تخت و تاج ان کے ٹھوکروں میں ڈالے، علاقوں کے خزانے مدائن اور فارس کے انبار اور کوڑے کرکٹ کی طرح مدینہ طیبہ میں مسجد نبی کے سامنے اس کا ڈھیر لگا۔ اتنا ملا کہ بانٹتے بانٹتے تھک جاتے تھے اور لینے والا ان کو نظر نہیں آتا تھا، اتنا ملا کہ دیتے دیتے یہ ڈھونڈتے تھے لیکن لینے والوں کے لیے ان کو سوچنا پڑتا تھا۔ تو یہ سارا مزاج جو بنا اللہ بتلا رہے، جب تم اللہ کے راستے کو اپنا راستہ بنا لو گے تو ہم اپنی شان کے اعتبار سے جو دیں گے وہ تو جنت میں دیں گے۔ اب تو میرے دوستو اللہ کے راستے کی محنت، ایمانیات کا مزاج اور نورانیت اعمال کی ہماری زندگی میں داخل ہو، ان چیزوں سے زندگیاں خالی ہو گئیں تو اب جنت و جہنم تو ایک خیالی تصور نعوذ باللہ بن کر رہ گیا۔ یہ کہ بھئی یہ جنت ہے جس میں جو میرے طلب کی چیز ہے اور یہ جہنم ہے جو میرے بچنے اور پناہ مانگنے کی چیز ہے، اس تصور سے زندگی کے گزارنے کا مزاج دینداروں کا ختم ہو گیا۔ دنیا دار تو دنیا داری ہے، میں نماز کے وقت نماز پڑھ رہی، روزے کے وقت روزہ رکھ لیا، سلام پھیر دی، پھر میرا کیا ہوگا؟ ارے میں اس کریم کے خزانے پر آیا ہوں، اس کے در پر آیا ہوں، اور اس نے کلمے اور نماز کی طاقت مجھے دی ہے کہ اگر یہ کلمہ اور نماز تمہاری زندگی میں آ جائے گا تو اس کے نتیجے میں کائنات کا سارا نظام بدل جائے گا، ہم اپنی قدرت سے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اب صحابہ کرام کے اوپر کلمہ نمازی کی محنت ہوئی کہ اللہ کے راستے کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ نماز۔ اب کلمہ نماز کو تو ہم نے چھوڑ دیا، تخیلاتی زندگی میں پڑ گئے، شاعرانہ خیالات میں پڑ گئے، فلسفیانہ گویا اقوال میں پڑ گئے، اور پڑھ کر جو چیز میں آیا کہنے لگے ارے ابھی تو ہم مصنوعی مسلمان بنے، اور یہ کہہ کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے دل نہیں گھبرا رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب آدمی کی زندگی ایمان کی نعمتوں کے انوار سے محروم ہوتی ہے اور اللہ کے راستے اور دعوت کے الطاف و عنایات سے خالی ہوتی ہے تو پھر یہ دین کے نام پر بے دینی کے تذکرے کرتا ہے، پھر یہ ایمان کے نام پر ایمان کو رسوا کرنے والے حرکات میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی کا کوئی انداز نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن نے بتلایا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنے اپنے زمانے میں اللہ کے بندوں کو جو دعوت دی وہ کلمے اور نماز کی دعوت ایک ہی بنیاد پر اٹھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہی کہتے رہی، اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمارے بچے ذبح ہو رہے تھے اور ہماری بچیاں باندھی بنائی جا رہی تھی، اور تمہارے آنے کے بعد بھی یہی ہو رہا ہے، پھر تمہارے آنے کا مطلب کیا ہوا اور تمہاری ماننے کا فرق کیا ہوا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا نہیں گئے، شرمندہ نہیں ہوئے۔ نبی کو جتنا اللہ کی بات پہنچانے کا یقین رہتا اتنا اللہ کی طرف سے ملنے والے منصب نبوت کا بھی یقین رہتا کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کریں گے اور مجھے رسوا نہیں کریں گے، اور میرے ذریعے اپنی مخلوق کو حق اور ہدایت کا راستہ عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے جواب میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے۔
علماء امت نے لکھا، مفسرین کرام نے بیان کیا، اس وقت تک صبر کرو جب تک کہ نماز بن جائے، اور جب نماز بن جائے گی تو اس کے نتیجے میں تمہارے اس ایمان پر جو کلمے کا اظہار ہے اور تمہارے اس نماز پر جو اطاعت کی شکل کا نظارہ ہے، پھر اللہ اپنی قدرت کا تماشا دکھلائیں گے۔ تو اسی کلمے نماز پر اللہ نے فرعون کو غرق کیا، اور اسی کلمے نماز پر قارون کو دھسایا، اور اسی کلمے نماز پر بنی اسرائیل کی حفاظت کی، اور اسی کلمے نماز پر بنی اسرائیل کی نجات کی، یہاں تک کہ توریت جو آسمانی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی وہ فرعون کے مرنے کے بعد دی گئی، جب تک سوائے کلمہ نماز کے کوئی اور محنت تھی ہی نہیں۔ اور آج مسلمان کلمہ نماز کو معمولی چیز سمجھ گیا، ارے صاحب دعوت کا کام یہ تو بڑا محدود کام ہے، یہ تو 6 نمبر کا کام ہے۔ ارے بھئی دین بڑا محدود ہے، ارکان اسلام 5 ہی نمبر ہے، ایک کلمے کا پڑھ لینا، ایک نماز کا مسئلہ، ایک روزے کا، ایک حج کا، ایک زکوٰۃ کا۔ ارے اتنا بڑا اسلام جو پوری دنیا میں چلے گا، قیامت تک پھیلے گا، حاکموں سے لے کے محکوموں تک، مردوں سے لے کے عورتوں تک کی زندگی کے نظام کو تبدیل کرے گا۔ ارے نہیں صاحب یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، بڑا محدود نظام ہے، 5 نمبر پہ ہے۔ اگر یہ کوئی نادان کہہ دے تو اس کی کیا حیثیت؟ تو کوئی یہ کہتے کہ صاحب 6 نمبر کا ایک محدود کام ہے۔ ارے 6 صفات کے ذریعے سے ایک لامحدود طاقت اس امت کو ملی ہے، اور ایک لامحدود نعمت اس امت کو ملی ہے کہ دنیا کے جس کونے میں چاہے تم بے نیاز چلو، ایمان کی بنیاد پر چلو، اعمال کی بنیاد پر چلو، اور اپنی زندگی کو اللہ کی نسبت پر بنا کر چلو۔ اب تو امت کی ایک بڑی تعداد وہ ہوگی جو کلمہ نماز کو سمجھتی نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جب مسلمان اسلام سے بیگانہ ہو جائے تو ایسے دور میں غیر مسلم کو اسلام میں لانے سے زیادہ مسلمان کو اسلام پہ کھڑا کرنے کی اہمیت ہے کہ بھئی مسلمان اسلام پہ کھڑا ہو جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یاد رکھو 100 غیروں کے اسلام میں داخل ہونے سے اسلام کو وہ طاقت نہیں ملتی جتنا ایک مسلمان کے اسلام پر چلنے سے اسلام کو طاقت ملتی ہے۔ آج اسے ہم جانتے ہی نہیں، گھر کا گھر مسلمان ہے اور اسلام سے خالی ہے، ہماری سوچ اسلام سے خالی ہے، ہماری نگاہیں اسلام سے خالی ہے، ہمارے بول اسلام سے خالی ہے، ہماری فکر اسلام سے خالی ہے۔ تو اب آدمی سوچے کہ بھئی اسلامی زندگی کس چیز کا نام ہے؟ بغور حضرت مولانا سعید احمد صاحب دعوت برکاتہوں کے فرمایا کہ شیطان نے تمہیں دھوکے میں لگا دیا کہ جو چیز تمہارے قابو کی نہیں بس اسی کے تذکرے کر کے لذت اڑاتے رہو اور نفس کو غذا پہنچاتے رہو، ارے وہ باطل یہ کر دیا، یہ باطل یہ کر دیا، یہ باطل یہ کر دیا۔ تو فرمایا تمہاری دعاؤں پر باہر کا باطل کیسے ٹوٹے گا؟ جب تمہارے اندر میں باطل موجود ہے تو تمہاری دعاؤں پہ باہر کے باطل کے ٹوٹنے کی طاقت نہیں مل سکتی۔ اور جب لوگ گھبرا گئے کہ حضرت ہمارے اندر میں باطل، تو فرمایا تمہاری سوچ کیا ہے؟ تمہاری سوچ یہ ہے کہ مال مل گیا تو کام بن جائے گا، چیزیں مل گئی تو ضرورت پوری ہو جائے گی، اور زیادہ سامان مل گیا تو زیادہ خوشیاں پوری ہو جائیں گی۔ تو یہ سوچ تو بت پرستوں کی ہے، خدا پرستوں کی سوچ کہاں ہے؟ تو ابھی تمہارے ذہنوں میں بت پرستانہ باطل بھرا ہوا ہے، تم اس سوچ پر اپنی زندگی کو چلا رہے۔ تمہاری آنکھوں کی تاثیر کیا ہے کہ تمہاری آنکھیں کوٹھی کو دیکھی تو متاثر ہو گئی، کاروں کو دیکھی تو متاثر ہو گئی، اور روپیوں کو دیکھی تو متاثر ہو گئی، اور سونے چاندی کو دیکھی تو متاثر ہو گئی۔ تو فرمایا ارے یہود کی آنکھیں اور نصارہ کی آنکھیں بھی ان چیزوں کو دیکھ کے متاثر ہوتی ہے، تو تمہارے نگاہوں میں یہودیت بھری ہوئی ہے، اور تمہارے ذہنوں کے اندر بت پرستی بھری ہوئی ہے، اور تمہارے دلوں کے اندر نصرانیت بھری ہوئی ہے، تو تمہاری زندگی سے روحانیت کہاں سے نظر آئے گی؟ اور تمہاری دعاؤں پر باہر کا باطل کیسے ٹوٹے گا؟ تو میرے دوستو، اللہ کا راستہ وہ ہے کہ جس راستے میں اللہ اپنی شان کے اعتبار سے دیتے ہیں، اور جب اپنی شان کے اعتبار سے دیتے ہیں تو بظاہر کچھ نہیں دکھتا، لیکن جب وہ دینے پہ آتے ہیں تو کھڑے کھڑے زندگیوں کو بدل دیتے ہیں۔ وہ زندگیاں جو